بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہجرت مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چند لوگ واپس مکہ لوٹ کر آئے اور اس دوران مکہ مکرمہ میں بھی بے شمار لوگ شامل مسلمان ہو چکے تھے۔ جب مدینہ منورہ کے بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے، قریش نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی اور مدینہ منورہ سے آنے والے کو بھی تنگ کرنے لگے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے 70 نقیب جو کہ مسلمانوں کے سردار تھے، انہوں نے حج کے ایام میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے عہد کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے جو بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئیں گے، پھر ہم ان کی بھرپور حمایت کریں گے اور اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پھر اللہ عز و جل کا حکم بھی آن پہنچا اور اس دوران قریش کے ظلم و ستم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ 13 نبوی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا دار ہجرت کر دکھایا گیا ہے جو کھنجوروں والا شہر ہے۔ در ہجرت دکھایا گیا ہے جو کھنجوروں والا شہر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی جانب سے ہجرت کا حکم ملنے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل نے تمہارے لیے بھائی اور امن والے گھر بنائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ابھی تک ہجرت نہ کی تھی اور آپ اللہ عز و جل کی جانب سے وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت چند صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ قریش نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ جگہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھونڈ لی ہے تو وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے، جس میں طے کیا گیا کہ تمام قبائل کا ایک ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اکٹھا ہو اور ان پر حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ عز و جل نے قریش کے ناپاک ارادوں کی خبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں وہ لٹا کر مدینہ کی جانب پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لٹانے کے بعد خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی جانب روانگی کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ہجرت حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم انہیں
میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور میں انہیں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بستر پر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی۔ مشرکین مکہ نے رات بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا، لیکن الصبح جب انہیں پتہ چلا کہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہ تو ناکام ہو چکا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل چکے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے 2 ماہ بعد ہجرت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور مٹھی بھر مٹی لے کر ان کفار کے منہ پر ماری، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہے یہاں تک کہ ایک شخص نے ان کو اطلاع دی کہ تم جن کا انتظار کر رہے ہو وہ مکہ سے جا چکے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں ایک شخص نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی اور کو سوتے پایا۔ جب انہوں نے اندر داخل ہو کر سوئے ہوئے کے اوپر سے چادر اتاری تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مگر حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں جواب نہیں دیا کہ میں یہاں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے جواب دیا کہ میں یہاں لوگوں کے امانتیں واپس کرنے کے لیے موجود ہوں، نہ کہ تمہاری طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرنے پر، اور تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہے تھے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ مشرکین مکہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ کا جواب سنا تو وہ بہت شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کی اور خود مدینہ منورہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی جانب عزم سفر ہوئے اور مسلسل سفر کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ سے آن ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، مگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مسلسل سفر کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے کی سخت نہیں رکھتے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے اس وقت خون جاری تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے لگایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پر اپنا لعاب دہن لگانا شروع کر دیا۔ قباء کے مقام پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آن ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحدام کے گھر میں قیام کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن الحدام سے زمین خریدی اور اس پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی تعمیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ قباء میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ باجماعت ادا کی گئی جس میں 100 کے قریب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمولیت فرمائی۔ قباء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 15 روز تک جاری رہا۔